جو تسبیح خانے سے جڑتا ہے مال دولت رزق آنا شروع ہوتا ہے اور بیماریاں دکھ تکلیفیں جادو اثرات بندشیں ناکامیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. کیا یہ ہے؟ کس کو سب سے زیادہ پہلے بہت فقیر تھا اور ختم تھا اب بہت ہے؟ کیا ہے؟ کیا تھا پہلے؟ زری یونیورسٹی کا میں طالب علم اسٹوڈنٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جب سے اعمال کروائے ہیں بٹوے میں پیسے ختم نہیں ہوتے. جی اونچا بولیں. تسبیح خانے آنے سے پہلے میری 3 کنال زمین تھی، اب 25 ایکڑ ہے. اور جی بولیں، جلدی کریں. جی چلیں جی آپ بتائیں. جی مختصر بات. کہتے میں دودھ والی کمپنی میں پہلے یہاں ملازم تھا، تسبیح خانے میں جڑا ہوں، اب اپنی کمپنی ہے. جی آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا 3 سال لگاتار. امی نے انمول خزانہ پڑھا. معجزاتی طور پر آرمی میڈیکل کالج پنڈی، ڈاکٹر نواز صاحب وہاں پرنسپل ہوتے تھے کسی دور میں. ہاں آپ نہیں جانتے ہوں گے. ہو گیا ایڈمیشن معجزاتی طور پہ. یعنی تسبیح خانے میں آنے والے، میرا زندگی کا تجربہ ہے، ان کے اٹکے کام بہت بنتے ہیں. اٹکی زندگی، الجھنیں، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، رزق، دولت، عزت. جی مختصر. اب پہلے 40-50 ہزار مہینہ کا کماتا تھا، اب مہینہ کا 2-2.5 لاکھ روپے کماتا. پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، تسبیح خانے میں جڑنے کے بعد اب 3 گھر ہیں اپنے. گھر سے زیادہ سکون ملتا ہے تسبیح خانے میں آ کے. کہتے ہیں والد نے ایک نصیحت کی تھی، نصیحت بڑی لاجواب کی. مرشد سے دین لینا، دنیا نہ لینا. دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے. مرشد سے دین لینا، دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے. اور کہا جہاں انسانوں کا پہلے دل میں احساس تھا، اب جانوروں کا احساس بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. جی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. ہاں آپ نے اردو تو بولنی نہیں، پوری دنیا میں نے اردو نہ تیرا میرا جھگڑا پائی ہے یہاں نہ. ہاں میں نے نہیں سنا. 22 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے. 8 ماہ کے اندر 60 لاکھ کا مکان ملا درود پاک کی برکت سے. بیٹھ جائیں سارے. میری زندگی کے سفر میں میں نے زندگی کے سفر میں ایک چیز دیکھی ہے، تسبیح خانے میں ربنا آتنا فی الدنیا ملتا ہے وفی الآخرۃ ملتا ہے. سچ ہے. ربنا فی الدنیا، اور فی الدنیا بھی حسنۃ، تھوڑی نہیں لاجواب. وفی الآخرۃ، اور انشاءاللہ آخرت بھی بہترین. یقین کے ساتھ چلنا، اعتماد کے ساتھ چلنا، اعتقاد کے ساتھ چلنا. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں 1947 میں آیا تھا، کچھ نہیں تھا، کرائے کا کمرہ لیا، کرائے کا فرنیچر لیا اور ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی. حالانکہ بہت بڑا دواخانہ تھا، آج بھی دلی میں بہت بڑا سینٹر ہے، لیکن جب یہاں آئے تو خالی ہاتھ تھے. کہنے لگے اس دور میں میرا ایک دوست کراچی کی بلدیہ ہوتی تھی، اب کارپوریشن ہے، کراچی کی بلدیہ کا چیئرمین بن گیا. میرا پرانا دوست، اکٹھا دوست، ہر وقت اٹھنے بیٹھنے والا. کہنے لگے کہ میں ان سے ملنے گیا تو بہت دیر بعد بیٹھا رہا، مجھ سے ملاقات نہیں کی. ایک پل میں آنکھیں پھر گئیں اس کی، پودا ملتے ہی میں چپ کر کے اٹھ کے آ گیا. اس بندے کے نام کے ساتھ لگتا تھا نظامی. نظامی انتقام لوں گا. قدرت کا نظام دیکھیں، حالات کے دھارے بدلے. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے سندھ کے گورنر بن گئے، اور گورنر کے لیے وزیر بنانے تھے، پہلا وزیر اسے چنا. ہائے، اسے گھر سے بلوایا، بوڑھا ہو گیا تھا، بندے بلا کے لے آئے، حکیم صاحب سے آپ کو یاد کیا ہے، گورنر بنا. اچھا، کپڑے دھوئے، سونا، خوشبو لگائی. گورنر نے مجھے بلایا، انہوں نے اٹھا کے کہا کہ جی آپ کو ہماری کابینہ کے وزیر ہیں، یہ حلف اٹھائیں. حیران، وزارت دے کے کہنے لگا یاد ہے
آج سے 50 سال پہلے، اتنے سال پہلے تو بلدیہ کا چیئرمین بنا تھا اور میں تجھے ملنے آیا تھا اور تم نے مجھے ملاقات نہیں کی تھی. میں نے اس وقت انتقام سوچ کر رکھا ہوا ہے، یہ میرا انتقام ہے. میں نے کہا والد سے انتقام لینا ہے، پورا انتقام لینا ہے اپنے والد سے. مرشد کو گالیاں دے، مرشد خانے کو گالیاں دے تو دے کیوں؟ زبان نہ نکال لیں، آنکھیں نہ نکال لیں. ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی عظمت بڑھاؤ. ہاں زندگی کے کتنے موقع ایسے ہیں جہاں میرے حضور نے فرمایا اس کا سزا دو. کعب بن اشرف کا قلعہ آج تک حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کا سر لائے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. زندگی کے چند موقع ایسے ہیں، سزا بھی اسلام کا حصہ ہے. ایک بزرگ تھے اولیاء، میں سزا کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے ولی تھے. ان کو کسی نے برا بھلا کہا، خادم کو کہا اس کو فوراً مار دے، تھپڑ مار دے، 2-4 سزا دے دے. اس نے دیر کر دی، بندہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ کہیں کنویں میں گرا یا اس کو کہیں گرا اور مر گیا. آپ نے بد دعا کی، فرمایا نہیں، میری اللہ سے محبت ہے، اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اگر یہ اس کو سزا دیتا تو کام برابر ہو جاتا. اس نے سزا نہیں دی، پھر اللہ نے خود سزا دی، اور رب کی سزا بڑی طاقتور ہوتی ہے. ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، سردیاں تھی، سخت بارش تھی. ایک فقیر درویش کھڑاوے پہنے، لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھی وہ پہنے جا رہا تھا. کھڑاووں سے چھینٹے اڑ رہے تھے. اس کی بیوی پہ، میاں بیوی کی محبت تھی، اس کی بیوی کے اوپر چھینٹے پڑ گئے. جب چھینٹے پڑے تو اس کو غصہ آیا، اس نے درویش کو 2-4 تھپڑ مار دیے. چپ کر کے چلے گئے. آگے حضرت کا جاننے والا عاشق تھا، جو مقام جانتا تھا، جو کمال جانتا تھا. اس نے گرم دودھ کا پیالہ دیا، بسم اللہ بسم اللہ. حضرت یہ دودھ قبول فرمائے. ہاں. فرمایا دودھ، تکیا اور خوشبو رد نہیں کیا جاتی ہے، 3 چیزیں. بسم اللہ. دودھ کا پیالہ دے کے ایسے کہتا ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ دیتا ہے. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ، مولا تیری ہر رضا پہ راضی ہوں. تھوڑی دیر بعد بندہ بھاگتا بھاگتا آیا. حضرت آپ نے بد دعا کی، اس بندے کا پاؤں پھسلا، گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا. پر میں نہیں، 2 عاشقوں کا جھگڑا ہوا تھا. وہ اپنی بیوی کا عاشق تھا اور میں اللہ، اور اللہ میرا عاشق تھا. عاشقوں کا جھگڑا ہوا. بڑا عاشق طاقتور تھا، اس نے چھوٹے عاشق کو ختم کر دیا. بعض اوقات کسی اللہ کے ولی کو دکھانے والا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی رنگا جاتا ہے. یہ بھی ایک نظام ہے زندگی کا، جو اپنے کسی اللہ کے ولی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے. علی کو حضور نے فرمایا میری تلوار لے جاؤ خیبر کے لیے. حضور نے کتنے لوگوں کے بارے میں فرمایا، کون ہے جو اس کا سر قلم کر کے لے آئے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. زندگی کے سفر میں میرے حضور کی زندگی کا ہر عکس موجود ہے، ہر عکس موجود ہے. تو گھر جاتے ہوئے اور معاشرے میں جاتے ہوئے ہم نے تباہی نہیں مچانی. تسبیح خانے کا ایسا رنگ چڑھے، ایسا زنگ اترے اور ایسا رنگ چڑھے اور ایسا ڈھنگ آئے. رنگ کے بعد ڈھنگ آتا ہے، رنگ کے بعد ڈھنگ ہے. ایسا ڈھنگ ہے کہ لوگوں کو کملی والی کی خیروں پہ ایسے لگا دیں، اور کملی والے کی راہوں پہ ایسے لگا دیں، اور کملی والی کی محبتوں پہ ایسے لگا دیں. سزا کا دور بھی میرے حضور نے دیا ہے. میرے حضور نے بعض منکرین کے بارے میں سزائیں بھی مقرر کی ہیں. یہ بھی زندگی میں ہوتا ہے. لیکن آپ نے جا کے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں کیا کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور کہاں درگزر کرنا ہے. ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کو برا بلا کہا. حضرت کے غلام بیٹھے تھے، حضرت خاموش رہے. ایک غلام اٹھا اور جا کے ان سے انتقام لے آیا. حضرت پھر خاموش رہے. کسی نے فرمایا حضرت یہ غلام ہے، اس سے آپ کا انتقام لیا ہے. حضرت پھر خاموش رہے. اس نے پھر عرض کیا، فرمایا بھائی اس کا عشق اس انتہا پہ تھا، میں اس کو روک نہ سکا. اس کا عشق اس انتہا پہ تھا، میں اس کو روک نہ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تسبیح خانے سے کیا تبدیلیاں پائی ہیں، کیا چینج پایا ہے، کیا انقلاب پایا ہے. ذہن کیا بدلا، طبیعتیں کیا بدلی، مزاج کیا بدلے، انداز کیا بدلے. آپ یہ دیکھیں. کیا خیال ہے اس سے پہلے ہماری طبیعتوں میں کیا تھا کہ یہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد اس کی ہے، تھا یا نہیں تھا؟
مجھے ایک باپ بیٹے کے لے آیا, بوڑھا باپ, اور بیٹا بھی 40 سال کے قریب, اس سے زیادہ. کہنے لگا آپ نے بیٹے کا کیا کر دیا؟ ساری عمر بیٹے کو میں سمجھاتا رہا, میری نہیں سمجھا. بیٹا کہتا تھا یہ ان کی مسجد ہے, یا ان کی مسجد ہے. بیٹا ہر وقت اختلافی مسائل میں نعرے مارتا تھا. آپ نے میرے بیٹے کو بھیڑ بنا کے رکھ دیا. یہ تو شیر تھا, لیکن یہ مجھے بھیڑ چاہیے تھی, شیر نہیں چاہیے تھا. یہ بھیڑ چاہیے جو امت کو جوڑ دے. کس کو جوڑ دے؟ جوڑ. یہ بھی وظیفہ ہے, یہ بھی تسبیح ہے, یہ بھی عمل ہے, یہ بھی وظیفہ ہے. اسلام نے حد مقرر کی ہیں. کس بڑی ہستی کے خلاف بندہ کس حد تک جائے تو وہاں سے سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو اب سزا دینا لازم ہے. لیکن وہ کس ہستی کے لیے ہے؟ ہم ساری خود ہستیاں بن جائیں اور ہم سزا کے سلسلے شروع کر دیں تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا. اسلام نے نظام بنایا ہے کہ کس ہستی کو جب کوئی بندہ کتنا ستائے اور اس کے بارے میں کتنا گستاخی کرے یا کتنا آگے نکل جائے تو وہاں سے اس وقت سزا لینا اور اس کو سزا دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے, ورنہ خود وہ بندہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بن جائے گا. ایک بابا جی پیشاب کر رہے تھے, تو ایک جوان آیا, اس نے زور سے اس کو لات ماری. بابا جی ادھر جا گرے. وہ جوان بھاگنے لگا نا, بابا جی نے کہا بیٹا ادھر آؤ, یہ پیسے لے لو. پیسے بھی زیادہ تھے کوئی. وہ حیران ہوا, انہوں نے کہا یہ تو کام لاجواب ہے. انہوں نے کہا ایک بندہ اور تھا, وہ پیشاب کر رہا تھا, اس نے اس کو لات ماری, اس نے پکڑ کے گھوڑ ٹھکائی کی. اب وہ روئے اور کہے وہ پہلا ظالم تھا, یہ ظالم نہیں ہے. کس زندگی کے موقع پہ کس کو کہاں تربیت دینی ہے, یہ بھی ایک فقیری نظام کا حصہ ہے. کس کی تربیت کیسے کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ہر بندے کو وہ ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں. زندگی کے بہت سے فیصلے کر کے ہم نے تسبیح خانے سے جانا ہے.